صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا. فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدمام الملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان ملت اسلامیہ، سورہ فاتحہ قرآن عظیم کی عظیم ترین سورت ہے. اتنی عظیم ہے کہ مولا کائنات اسد اللہ الغالب باب مدینۃ العلم فرماتے ہیں کہ پورا قرآن عظیم سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. اگر سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت نازل نہ بھی ہوتی تو تنہا یہ مقدس سورت ہدایت کے لیے کافی تھی. یہ سورت طیبہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم فداہ ابی و امی نے اسے ہر نماز میں ضروری قرار دیا ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. منفرد کے لیے اور امام کے لیے بے پناہ ضروری ہے کہ اس صورت ہی سے تلاوت قرآن عظیم کا آغاز کرے. یہ واجب ہے ہر نماز میں اس کا پڑھنا. اس صورت کے بہت سے اسماء مبارکہ ہیں اور کثرت اسماء خوبیوں کی کثرت پہ دلالت کرتا ہے. اس صورت کا نام سورہ فاتحہ ہے. فاتحہ کے معنی اوپننگ چیپٹر کے ہوتے ہیں، دیباچے کے ہوتے ہیں، افتتاحیے کے ہوتے ہیں. اس سے قرآن عظیم کا آغاز ہوتا ہے. اس سورت کا دوسرا نام سورۃ الکنز ہے. یہ سورت مضامین اور مفاہیم کے بحر ناپیدا کنار کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. اتنے خزانے ہیں کہ وقت نزول سے آج تک کروڑوں صفحات میں اس کی تفسیر کی گئی ہے اور آج تک نہ اس کا حق ادا کیا گیا ہے اور نہ قیامت تک کیا جا سکے گا. اس سورت کا ایک نام سورۃ الدعا ہے. پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے دعا کا جو اسلوب عطا فرمایا ہے، جو طریقہ عطا فرمایا ہے، وہ اس سورت کے اندر موجود ہے. دعا کرنے والا اپنے لفظوں میں جس طرح چاہے دعا کرے، درخواست پیش کرنے والا اپنے لفظوں میں جس طرح پیش کرے، مگر جب قبول کرنے والا خود ہی آداب دعا عطا فرمائے اور الفاظ دعا سکھائے تو رد ہونے کے امکانات نہیں ہوتے. اس سورت کا نام سورۃ الدعا ہے. اس سورت کا نام سورہ سبع مثانی ہے. یہ 7 آیتیں ہیں جو 2 بار نازل ہوئی ہیں. اس سورت کا نام سورۃ الشفا ہے. پروردگار عالم نے اس سورت کے اندر بے شمار شفائے روحانی اور جسمانی پوشیدہ فرما دی ہے اور آج تک امت مسلمہ اس سے مکمل طور پہ شفا حاصل کر رہی ہے. اس سورت کے اور بھی بہت سے اسماء مبارکہ ہیں. سورۃ الصلاۃ بھی اس کا نام ہے کہ اس کے ذریعے سے نماز مکمل ہوتی ہے اور نماز میں اسے ضروری قرار دیا گیا ہے. یہ سارے اسماء اپنے اپنے اعتبار سے اس سورت کی اہمیت کی وضاحت کرتے ہیں. میں آج اس موضوع پہ اس لیے تقریر کروں گا کہ کم از کم آپ اپنی نمازوں میں ہر رکعت میں آج کے مضامین کو محفوظ کر سکیں. اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے میرا ایک لفظ بھی یاد فرما لیں گے تو شاید وہ میرے لیے نجات کا سامان بن جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن عظیم ایک مکمل نظام زندگی اور دستور حیات ہے. قرآن عظیم کے مضامین لامتناہی ہیں، اعداد و شمار سے بلند ہیں.
دنیا کی کوئی طاقت مضامین قرآنی کا احاطہ نہیں کر سکی ہے۔ خود قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی رطب و یابس، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اللہ کی کتاب کے اندر موجود نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ کائنات کے خشک و تر کا احاطہ کون کر سکتا ہے، اور خشک و تر کی وہ تمام باتیں جو ابھی پیدا ہونے والی اور صبح قیامت تک جلوگر ہوتی رہیں گی، وہ سب کی سب کلام الہی کے اندر موجود ہیں۔ مولا کائنات ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں اگر میں اپنے اونٹ کی نکیل غائب کر دوں تو بھی میں قرآن کلام الہی سے اور اللہ کی مقدس کتاب سے تلاش کر لوں گا۔ قرآن عظیم کا دیباچہ ہے یہ، آپ جانتے ہیں دیباچہ جب لکھا جاتا ہے تو دیباچے میں کتاب کی خصوصیات کا تذکرہ ہوتا ہے، کتاب کے مقاصد کا تذکرہ ہوتا ہے، کتاب کے مضامین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم نازل فرمایا تو سورہ فاتحہ بھی نازل فرمائی کہ اللہ کی مقدس کتاب کو پڑھنے والا سورہ فاتحہ کے ذریعے سے یہ جان لے کہ اللہ کی مقدس کتاب میں جو کئی ہزار آیات پر مشتمل ہیں کون سے مضامین ہیں، کون سے احکامات ہیں، اور کتاب الہی ہمیں کس بات کی دعوت دیتی ہے اور کس نظام زندگی کی طرف اللہ کا مقدس کلام ہمیں بلاتا ہے۔ یہ ساری باتیں 7 جملوں کے اندر ہیں، 7 سینٹنس کے اندر ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے مضامین اس صورت طیبہ کے اندر سمیٹ دیے ہیں کہ صبح قیامت تک فکر انسانی اس بحر ناپیدا کنار میں غوطے لگاتی رہے گی اور آبدار موتیاں حاصل کرتی رہے گی، اور پھر بھی اسے اعتراف ہوگا کہ ہم نے سورہ فاتحہ کی تمام برکات کو حاصل نہیں کیا ہے اور تمام مضامین کا احاطہ نہیں کیا ہے۔ اب آئیے ہم اس صورت طیبہ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وقت کی تنگ دامانی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ آج سے 15 سال پہلے کئی گھنٹوں میں مشتمل جو خطاب تھا اسے میں 1 گھنٹے کے اندر یا پون گھنٹے کے اندر سمیٹ لوں، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہم اور آپ یہاں سے خالی دامن نہ جائیں، آپ کچھ مضامین لے کے جائیں اور میں آپ کے صدقے میں کچھ ثواب لے کر کے جاؤں۔ کتاب کا آغاز الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے، جو تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ الحمدللہ یہ جملہ قرآن پاک کی پہلی آیت بھی ہے، پہلا جملہ بھی ہے، ہمارے کلچر کا حصہ بھی ہے، ہمارے تمدن کی علامت بھی ہے، اللہ کا شکر بھی ہے، اللہ کی حمد بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے، یہ سب کچھ الحمدللہ کے اندر ہے۔ آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ، کوئی کامیابی ملتی ہے کہتے ہیں الحمدللہ۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے تو آپ طبیعت کے بتانے کے پہلے الحمدللہ ضرور کہتے ہیں، الحمدللہ ہماری طبیعت ٹھیک ہے، الحمدللہ آئی ایم فائن، اللہ کا شکر ہے کہ میں بہتر ہوں اور میری طبیعت بہتر ہے۔ ظاہر ہے کہ حمد الہی ہمارے کلچر کا حصہ ہے، ہمارے تمدن کا حصہ ہے، ہماری روایات کا حصہ ہے، ہماری طاعت کا حصہ ہے، ہماری عبادت کا حصہ ہے، ہماری بندگی کا حصہ ہے، ہمارے ذکر کا حصہ ہے، اور خدا کی طرف سے عائد کردہ ایک فریضہ ہے کہ ہم بندے ہونے کی حیثیت سے اپنے اللہ کی ہمیشہ ہم بیان کرتے رہیں۔ آپ قرآن عظیم میں دیکھیں تو ایک نہیں ہزاروں مقامات پر حمد الہی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ احادیث کا دامن حمد الہی سے بھرا ہوا ہے، اور کبھی کبھی تو ایک بار حمد کرنے کے نتیجے میں میزان بھر دیا جاتا ہے، جنت کی نعمتوں سے نواز دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ کہا الحمدللہ اللہ اکبر، میزان پر اس کے اعمال وزنی ہو جائیں گے اور وہ جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آئیے ہم اس کا ترجمہ سماعت کریں، اس کی تشریح۔ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ یہ الف لام جو ہے یہ استغراق کا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ تعریف کی جتنی ممکنہ صفتیں ہو سکتی ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ تعریف کا کوئی گوشہ، تعریف کا کوئی پہلو، تعریف کا کوئی عنصر، تعریف کا کوئی لفظ، تعریف کا کوئی انداز، تعریف کا کوئی اسلوب اللہ تبارک و تعالی کی ہم سے خالی نہیں ہے۔ جتنی بھی تعریفیں ہیں سب اللہ کی ذات کے لیے ہیں، جتنی بھی خوبیاں ہیں سب اللہ کی ذات کے لیے ہیں، جتنی بھی برتریاں ہیں سب اللہ کی ذات کے لیے ہیں، جتنی بھی بلندیاں ہیں سب اللہ کی ذات کے لیے ہیں، جتنی بھی عظمتیں ہیں سب اللہ کی ذات کے لیے ہیں، جتنی بھی رفتیں ہیں سب اللہ کی ذات کے لیے ہیں، جتنی بھی کبریائی ہے سب اللہ کی ذات کے لیے ہے، جس قدر ترفع ہے سب اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اللہ کی ذات سے ہٹ کر کے
کوئی نہ عزت ہے، نہ کوئی حمد ہے، نہ کوئی تعریف ہے، نہ کوئی کبریائی ہے، نہ کوئی برتری ہے، نہ کوئی عظمت ہے. جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ذات کے لیے ہے. الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام ثنائیں اللہ کے لیے ہیں، تمام عظمتیں اللہ کے لیے ہیں، ہر طرح کی بزرگی اللہ کے لیے ہے. وہی مالک الملک ہے، وہی سبوح قدوس ہے، وہی تعریف کا مالک ہے، وہی ذوالجلال والاکرام ہے، وہی حامد ہے، وہی حمید ہے، اور وہی رب ہے، وہی مالک الملک ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی محیی ہے، وہی ممیت ہے، وہی حیات دینے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی نفع دینے والا ہے، وہی نقصان دینے والا ہے. جتنی بھی صفات الہیہ ہیں سب اس حمد پاک کے اندر موجود ہیں. اور صفات الہیہ لامتناہی ہیں، ان کی کوئی تعداد نہیں ہے، ان کا کوئی شمار نہیں ہے. 99 اسماء مبارکہ جو باضابطہ طور پہ موجود ہیں احادیث مبارکہ میں اور قرآن عظیم سے ماخوذ ہیں، وہ تو صرف ذکر کے لیے اور عبادت کے لیے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے اپنے لہجے اور اسلوب میں خدا کی تسبیح کرتا ہوا نظر آتا ہے. ہر گیا ہے کہ الضمیر روید وحدہ لا شریک می گوید، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریز معرفت کردگار، وفی کل شیء لہو آیت تدل علی انہ واحد. کائنات کا ذرہ ذرہ خدا وحید القدوس کی تسبیح کرتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح آسمان کے فرشتے کرتے ہیں، دن اور رات کی آمد کرتی ہے، موسموں کا انداز کرتا ہے، دریاؤں کی موجیں کرتی ہیں، دریاؤں کی مچھلیاں کرتی ہیں، درختوں کے پتے کرتے ہیں. ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور سب کے سب حمد الہی بیان کرتے ہیں. آپ اندازہ فرمائیں کائنات کی حمد کو جمع کیا جائے تو دنیا میں کوئی ایسا دفتر نہیں ہے جس میں سمیٹا جا سکے، نہ کوئی ایسا قلم ہے کہ جس کے ذریعے لکھا جا سکے. خود فرمایا جاتا ہے کہ اگر دنیا کے تمام سمندروں کو روشنائی میں تبدیل کر دیا جائے اور تمام درختوں کو قلم میں تبدیل کر دیا جائے تو بھی ذکر الہی ممکن نہیں ہے، تو بھی حمد الہی ممکن نہیں ہے. الحمدللہ ان تمام محامد کو، ان تمام محاسن کو صرف ایک لفظ کے اندر جمع کر دیا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الحمدللہ رحمان بھی ممکن تھا، الحمدللہ رحیم بھی کہا جاتا، الحمدللہ ستار بھی، الحمدللہ جبار بھی حق ہے، مگر یہاں اللہ کا اس میں ذاتی استعمال ہوا ہے، صفات مبارکہ استعمال نہیں کی گئی ہیں. اس میں ذاتی کی جو حیثیت ہے وہ تمام صفات پر غالب ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے سامنے ڈاکٹر وارسی صاحب موجود ہیں، اگر وارسی ان کا نام ہے تو میں جب ان کا نام لوں گا تو یقینی طور پہ وہ تمام صفتیں ان کے اندر موجود ہوں گی جو پہلے سے موجود ہیں. یہ ڈاکٹر بھی ہیں، یہ طبیب بھی ہیں، یہ فقہ کے جاننے والے بھی ہیں، یہ شاعر بھی ہیں، یہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں. جب میں کہوں گا شاعر تو ایک صفت ہوگی، جب میں ڈاکٹر کہوں گا تو ایک صفت ہوگی، جب میں طبیب کہوں گا تو ایک صفت ہوگی، جب میں سرجن کہوں گا تو ایک صفت ہوگی. لیکن جب میں ان کا نام لوں گا تو ان کی ذات تمام صفات کا احاطہ کیے ہوئے ہوگی. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام جسے آپ اسم اعظم بھی کہہ سکتے ہیں وہ اللہ ہے. اللہ، جب آپ نے اللہ کہا تو رحمان بھی کہہ دیا، اللہ کہا تو رحیم بھی کہہ دیا، اللہ کہا تو ستار بھی کہہ دیا، اللہ کہا تو جبار بھی کہہ دیا، اللہ کہا تو رؤوف بھی کہہ دیا، اللہ کہا تو ذوالجلال والاکرام بھی کہہ دیا، اللہ کہا تو قادری بھی کہہ دیا. اللہ کے اندر وہ ساری صفات موجود ہیں جو کہ اللہ کی ذات سے متعلق ہیں، جو لامتناہی ہیں اور جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا. الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. اور یاد رکھیے اللہ کی تعریف جو ہے ڈیفینیشن یہ ہے المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ. اللہ وہ ہے جو اپنی ذات کے اندر کمال کی تمام صفتیں رکھتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ جو کمال کی تمام صفتیں رکھتا ہے اس کی طرف زوال کی کوئی صفت منسوب نہیں کی جا سکتی. اور اگر منسوب کرے گا نفس کی کوئی صفت، کوئی ایسی صفت جو شایان الہی نہیں ہے تو یقینی اور لازمی طور پر یقینی طور پر وہ مجرم بھی ہوگا اور اس آیت کریمہ کا منکی بھی ہوگا اور دین سے خارج بھی ہوگا. عجیب معاملہ ہے، ایک طرف لوگ اپنے کو مومن بھی کہتے ہیں اور دوسری طرف کچھ جماعتوں نے خدا کی ذات کی طرف کفر کا انتساب
دریافت کیا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ ممکن خدا کی ذات کی صفت نہیں ہے، بلکہ اس کی صفت واجب ہے۔ خدا وحید القدوس کے ساتھ ہمیشہ ہے، ہر دور میں ہے اور ہر عصر میں ہے۔ زمان و مکان کا خالق پابند زمان و مکان نہیں ہے۔ جب ہم نہیں تھے تو بھی اس کی حمد ہو رہی تھی، جب ہم نہیں ہوں گے تو بھی اس کی حمد ہو رہی ہوگی۔ الحمدللہ۔ یہ حضرت علامہ شبیر صاحب تو نہیں بیٹھے ہیں، بہت مشابہت ہے یار۔ درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادنی جود برکرم علیہ وسلم۔ ہاں تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمام صفات الہیہ اس مقدس ترین اسم گرامی کے اندر موجود ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں ایک بہت ہی منطقی سوال پیدا ہوتا ہے، ذہن میں یہ بات کھٹکتی ہے بظاہر وہ لوگ جو دین سے ناشنا ہیں۔ عالم یہ ہے کہ ہر چیز کی تعریف کرتے ہو، پورا انسانی ادب تعریفوں سے بھرا ہوا ہے، پورا لٹریچر بھرا ہوا ہے، ہر زبان کا لٹریچر کائنات اور مخلوق کی تعریف سے بھرا ہوا ہے۔ شام کا منظر ہے، شفق پھولی ہوئی ہے، افق کا جمال ہے، آپ کہتے ہیں کتنا حسین منظر ہے۔ نسیم سحر چل رہی ہے، آپ کہتے ہیں کتنی حسین نسیم ہے۔ باد صبا ہے، آپ کہتے ہیں کہ کس قدر سبک رفتار ہے یہ باد صبا، کس قدر مفرح وجود ہے یہ باد صبا۔ پھول کھلے ہوئے ہیں، آپ نکھتوں کی اور رانائیوں کی تعریف کرتے ہیں، سیر گلستاں کرتے ہیں اور ذرے ذرے کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دریاؤں کی روانی ہے، اس کی موازی کی تعریف کرتے ہیں، پہاڑوں کی بلندیوں کی تعریف کرتے ہیں، فرشتوں کی تعریف کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جس میں کوئی حسن موجود ہو اور آپ اس کی تعریف نہ کر رہے ہوں، اور کہتے یہ ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو غیر اللہ کی تعریف کرنا کہیں شرک تو نہیں ہو گیا؟ غیر اللہ کی تعریف کرنے کے ذریعے کہیں ایمان چلا تو نہیں گیا؟ دعویٰ تو یہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور آپ کہتے ہیں یہ آدمی کتنا ذہین ہے، کس قدر انٹیلیجنٹ ہے، یہ آدمی کتنا ہینڈسم ہے، کس قدر قداور ہے، یہ آدمی کتنا پاپولر ہے، کتنا مشہور ہے، کس قدر ہادی لذیذ ہے، کتنا خوش اخلاق ہے، کتنا صاحب نظر ہے، کتنا صاحب بصیرت ہے۔ آپ آدمیوں کی تعریف کرتے ہیں، جانوروں کی تعریف کرتے ہیں، ستاروں کی تعریف کرتے ہیں، یہ کہکشاں کا جمال ہے، یہ سیاروں کا حسن ہے، آسمان کا سینہ ستاروں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ ہر شے کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو زبان خاموش ہونی چاہیے، کسی اور کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے کسی اور چیز کی تعریف کی تو یقینی طور پر کہیں یہ گناہ نہ ہو جائے، کہیں یہ غلطی نہ ہو جائے۔ اور عجیب بات ہے کہ تعریف کر کے پھر الحمدللہ بھی کہتے ہیں، کتنا حسین منظر ہے الحمدللہ، کتنا حسین عالم ہے الحمدللہ، کتنا خوبصورت منظر ہے الحمدللہ۔ اللہ کی تعریف کر کے یہ کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور تعریف غیر اللہ کی کرتے چلے جاتے ہیں، تعریف دوسروں کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، مفسرین کرام نے اس سوال کا ایک جواب دیا ہے۔ جواب سنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کتنا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں مصنوع کی تعریف صانع کی تعریف ہوتی ہے، بنائی ہوئی چیز کی تعریف بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ یہ لاؤڈ اسپیکر بہت اچھا ہے، میں نے تعریف اس کی ہے، مگر بنانے والے کی تعریف خود بخود ہو گئی ہے۔ یہ پنڈال بہت خوبصورت ہے، میں نے تعریف اس کی ہے، مگر پنڈال سجانے والوں کی تعریف ہو گئی ہے۔ یہ مجمع بڑا حسین ہے، میں نے تعریف مجمع کی ہے، مگر مجمع لگانے والوں کی تعریف خود بخود ہو گئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے، ہم نے آسمان کی تعریف کی ہے، مگر خالق آسمان کی تعریف خود بخود ہو گئی ہے۔ یہ دریا کس قدر متوازن ہے، ہم نے دریا کی تعریف کی ہے، مگر صانع کی تعریف خود بخود ہو گئی ہے۔ پتہ چلا ایک مومن جب غیر اللہ کی تعریف کرتا ہے تو دراصل وہ صانع کی تعریف کرتا ہے، مصنوع کی تعریف نہیں کرتا۔ اب جس کی بھی تعریف کریں گے خدا کی تعریف خود بخود ہوتی جائے گی۔ آپ کائنات کی کسی شے کی تعریف کریں، اللہ کی تعریف ہوگی، کسی شے کا حسن بیان کریں، اللہ کی تعریف ہوگی، اس لیے کہ خلاق کائنات پروردگار عالم ہے، کائنات کا پیدا کرنے والا پروردگار عالم ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب کائنات کے ہر گل و بو کی تعریف اللہ کی تعریف ہے، ہر گلستاں کی تعریف اللہ کی تعریف ہے، ہر ذرے کی تعریف اللہ کی تعریف ہے، ہر ستارے کی تعریف اللہ کی تعریف ہے، ہر قطرے کی تعریف اللہ کی تعریف ہے، مواج دریاؤں کی
तारीफ अल्लाह की तारीफ है, जबाल शामिखा की तारीफ अल्लाह की तारीफ है, उड़ती हुई तवानाइयों की तारीफ अल्लाह की तारीफ है, सितारों की अंजुमन की तारीफ अल्लाह की तारीफ है, कहकशा की शाहरा की तारीफ अल्लाह की तारीफ है, सुबह के मंजर की तारीफ अल्लाह की तारीफ है, शफक का जमाल अगर बयान किया जाता तो अल्लाह की तारीफ है, उफक का हुस्न है तो अल्लाह की तारीफ है, चादरे शब की रिदा है, चादरे शब का फैलाव है तो अल्लाह की तारीफ है, सुबह का हसीन मंजर है तो अल्लाह की तारीफ है, शहजादे खावर की जलवगरी है तो अल्लाह की तारीफ है, कायनात का जर्रा जर्रा अगर तारीफ के काबिल है तो इसलिए कि अल्लाह उसका खालिक है, अल्लाह परवरदिगार है। अगर मसरू की तारीफ खालिक की तारीफ है तो मुझे बताओ कि इस कायनात में शाहकार हुस्न कौन है, इस कायनात में शाहकार जमाल कौन है, इस कायनात में वह ज़ाते पाक कौन है जिसके लिए पूरी कायनात पैदा की गई है। लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, अगर आपको पैदा करना मकसूद न होता तो मैं अफलाक को पैदा न करता, मैं कायनात को पैदा न करता। इस कायनात का तख्लीक़ अव्वलीन कौन है, वो कौन था जो अर्श अजीम की कंदील में हजारों साल तक अपने रब की तस्बीह करता रहा, वो नूर अव्वलीन कौन था जिसका उजाला कायनात के जर्रे जर्रे में है, वो कौन था जो पेशानी आदम से हजरत आमिना तक मुंतकिल होता रहा, वो कौन था कि जिसकी तख्लीक के लिए पूरी दुनिया पैदा की गई। वो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये नसाखी हो तो फिर मैं भी न हो, तुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खेमा अखलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वो ज़ाते गिरामी जिसे अल्लाह ने अपनी तख्लीक का शाहकार करार दिया, और ऐसा शाहकार कि मुसव्विर हकीकी और खालिक हकीकी ने ये तख्लीक के बाद वो दुकान ही बढ़ा दी जहां इस तरह की चीज, इस तरह की मखलूक होती थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब कोई नबी जलवागर नहीं होगा, अब कोई रसूल जलवागर नहीं होगा, अब कोई पैगंबर जलवागर नहीं होगा, वो खातमुन नबीय्यीन बन करके आए हैं, वो खत्म नबुव्वत का ताज पहन करके आए हैं, वो तमाम अंबिया की खूबियां समेटे हुए जलवागर हुए हैं, और वो खूबियां भी हैं जो दूसरे अंबिया कराम के अंदर नहीं पाई जाती हैं। आदम से लेके मसीह तक जितनी भी खूबियां थी, जितना भी जमाल था, जितना भी हुस्न था, जितना भी कमाल था, सब ज़ाते मोहम्मद के अंदर जमा कर दिया गया है। उसने यूसुफ दबे ईसा यदे बैदादारी ऊंचे खूबा हमादारंद तू तनहा दारी। अब आप अंदाजा फरमाएं कि वो ज़ाते गिरामी जो पै करे जमाल है, जो शाहकार तख्लीक़ इलाही है, जो इज्जत आदम आदमियत है, जो आबरूए आदमियत है, जो वक़ार आदमियत है, जो जाने आदमियत है, जो जाने गुलशताने हयात है, जो मरकज़े हयात है, जो मरकज़े जिंदगी है, जो अपने हुस्न और कमाल के एतबार से कायनात में बेमिसाल है, जिसको पैदा करने के बाद नबुव्वत का सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। रुखे मुस्तफा है वो आईना, क्या अब ऐसा दूसरा आईना, रुखे मुस्तफा है वो आईना, क्या अब ऐसा दूसरा आईना, न हमारी चश्मे ख्याल में, न दुकाने आईना साज में। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरवरे कायनात का हुस्न वो है कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आप अंदाजा फरमाएं, वो ज़ाते गिरामी जो मरकज़े तख्लीक़े कायनात है, वो ज़ाते गिरामी जो क़िबला-ए कायनात है, वो ज़ाते गिरामी जो आबरूए कायनात है, वो ज़ाते गिरामी जो जाने गुलशताने कायनात है, वो ज़ाते गिरामी जो जाने ईमान है, वो ज़ाते गिरामी जो जाने यकीन है, वो ज़ाते गिरामी जो जाने ईज़ान है, वो ज़ाते गिरामी जो रूह ईमान है। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वो ज़ाते गिरामी की जिस खूबियों को न समेटा जा सका है, न उसका अहाता किया जा सका है, वो ज़ाते गिरामी कि जिसके हुस्न कमाल के सामने कायनात की तमाम रानाइयां सजदरेज नजर आती हैं, वो ज़ाते गिरामी कि चलते हैं तो कायनात की रानाइयां कदमों से लिपटी हुई नजर आती हैं, और जब अपनी जुल्फें उठा लेते हैं तो वह दोहा का सवेरा फैल जाए, नुमाया हो जाता है, जुल्फें बिखेर देते हैं तो अल्लाह अकबर वल्लैल की हकीकी तस्वीर नजर आती है। वो ज़ाते गिरामी कि जिसके हुस्न जमाल का तस्करा सुबह क़यामत तक होता रहेगा, वो ज़ाते गिरामी जिसकी जुल्फ़े अतहर को वल्लैल कहा गया है, वो ज़ाते गिरामी जिसे कुरान ने अल मुज़म्मिल कहा है, वो ज़ाते गिरामी जिसे मुदस्सिर कहा है, वो कुरान ज़ाते गिरामी जिसे सिराज कहा है, जिसे बशीर कहा है, जिसे नज़ीर कहा है, जिसे दाई अल्लाह कहा है, वो ज़ाते गिरामी कि पूरा कुरान अज़ीम जिसकी नात है अलहम्द के अलिफ से लेके वन्नास के सीन तक, हर
ہر آیت کریمہ تصویر نعت مصطفیٰ ہے، تصویر اخلاق مصطفیٰ ہے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا جناب ام سلمہ سے پوچھا گیا تھا، اے ہماری عظیم ماں رسول اللہ کا کردار کیا تھا؟ تو وہ فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن عظیم کا مطالعہ نہیں کیا ہے؟ اگر قرآن عظیم کا مطالعہ کیا ہوگا تو الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک ہر آیت کریمہ تصویر کردار مصطفیٰ ہے، تصویر اخلاق مصطفیٰ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور جناب عائشہ کہتی ہیں کہ رسول پاک کا کردار قرآن ہے، پتہ چلا کہ قرآن کے پردے میں حفاظت کردار رسول کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے۔ وہ ذات پاک کہ جس کا یہ عالم ہے کہ نگاہ اٹھائیں تو رخ بدل جائے کائنات کا، نگاہ اٹھائیں تو قبلہ کائنات بدل جائے، ہاتھ اٹھائیں تو اللہ اکبر چاند کا سینہ چاک کر دیں، اور انگلیاں اٹھائیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، چلیں تو پتھر بنقشے کفے پائے مصطفیٰ اتار لیں، نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدہ تر پر، کرم کریں تو نشان قدم ہو پتھر پر۔ عجیب عالم ہے، چلیں برو دیوار سے سلام کی آواز آئے، آگے بڑھ رہے ہو تو ابر رحمت آپ کے سر پہ سایہ کرتا ہوا نظر آئے، درختوں سے صلاۃ و سلام کی آواز آئے، جانور سجدہ ریز ہوتے ہوئے نظر آئے، پتھر گواہی دیتے ہوئے نظر آئے، پہاڑ آپ کی عظمت سے لرزتے ہوئے نظر آئے۔ وہ ذات گرامی اگر اس کی تعریف ہوگی تو کیا ثانے کی تعریف نہیں ہوگی؟ جب مصنوع اتنا حسین ہے تو ثانے کا عالم کیا ہوگا؟ جب مصنوع اتنا صاحب اختیار ہے تو ثانے کا کیا عالم ہوگا؟ جب مصنوع اتنا صاحب علم ہے کہ دور و نزدیک کی ہر حقیقت نمایاں ہے تو ثانے کا کیا عالم ہوگا؟ جب مصنوع اتنی عظمتوں کا حامل ہے تو بنانے والا کیسا ہوگا؟ جب مصنوع شاہکار کائنات ہے تو اس کا خالق کیسا ہوگا؟ اس کا پروردگار کیسا ہوگا؟ اس لیے ہم جب نبی کی تعریف کرتے ہیں تو الحمدللہ کہتے ہیں، حمد الہی ہی کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ ہی کرتے ہیں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے۔ کیوں تمام تعریف اللہ کے لیے؟ کیوں تمام تعریف اللہ کے لیے؟ عجیب بات ہے، قرآن پاک کا انداز بیان اپنے اعتبار سے اس قدر نظم رکھتا ہے۔ القرآن وہ نظم والمعنی جمیعاً، قرآن عبارت آرائی کو بھی کہتے ہیں، عبارت کو بھی اور معنی کو بھی۔ قرآن صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں، اور نہ قرآن صرف معنی کو کہتے ہیں، قرآن دونوں ہے۔ دنیا کی دوسری کتابوں کی طرف توریت اور انجیل کی طرف صرف مفاہیم نہیں اترے بلکہ الفاظ بھی اترے۔ الفاظ بھی کلام الہی ہیں اور مفاہیم بھی کلام الہی ہیں۔ قرآن نظم اور معنی دونوں کا مجموعہ ہے، عبارت بھی کلام الہی ہے اور مفہوم بھی کلام الہی ہے۔ کلام الہی کی یہ خصوصیت ہے، یہی وجہ ہے کہ اس قدر مرتب کلام ہے کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی نماز کا تذکرہ ہو رہا ہے، ابھی کسی اور مضمون کا۔ یہ تو اس لیے تھا تاکہ اگر قرآن عظیم کو مختلف چیپٹر میں تقسیم کر دیا جاتا تو لوگ اسی مضمون کے اندر محدود سمجھتے کلام الہی کو، اس لیے چیپٹر میں تقسیم نہیں کیا گیا تاکہ جب بھی زمانہ کسی بات کا تقاضا کرے تو وہ کلام الہی کے اندر تلاش کرے، ورنہ بہت ہی مرتب ہے۔ دیکھیے الحمدللہ تمام تعریف، جب تمام تعریف کہا گیا تو اگر کوئی اور صفت آتی اللہ کے، نہ اس میں الہی کے علاوہ، اس میں جلال کے علاوہ کوئی صفت آتی تو لفظ الحمد کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا، لیکن جب آپ نے اللہ کہا تو الحمد کا صحیح استعمال ہوا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اسی کی وہی مستجمع ہے تمام صفات کمالیہ کا۔ اور جب آپ نے الحمدللہ کہا اور اس کے بعد رب العالمین کہا، الحمدللہ رب العالمین، تو یہ بھی ثابت ہوا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اس لیے ہیں کہ وہ ساری کائنات کا پروردگار ہے، ساری کائنات کا پالنہار، پیدا وہ کر رہا ہے، تعریف کسی اور کی، پال وہ رہا ہے، تعریف کسی اور کی، روزی وہ دے رہا ہے، تعریف کسی اور کی، بقا وہ دے رہا ہے، تعریف کسی اور کی، زندگی وہ دے رہا ہے، تعریف کسی اور کی، نبضوں کو حرارت وہ دے رہا ہے، تعریف کسی اور کی، یہ ممکن نہیں، دل کو دھڑکن وہ دے رہا ہے، تعریف کسی اور کی، یہ ممکن نہیں، اس لیے فرمایا چونکہ وہ رب العالمین ہے اس لیے تمام تعریف اسی کے لیے ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چونکہ یہ سورت طیبہ بندوں کو تعلیم دینے کے لیے، اسے تعلیم المسئلہ بھی کہتے ہیں اس سورت کو، بندوں کو تعلیم دینے کے لیے نازل کی گئی ہے، اس لیے یہاں صفت ربوبیت کا تذکرہ ہے۔ تمام تعریف اللہ کے، تمام عالموں کا پالنے والا ہے، تمام عالموں کا پروردگار۔ یہاں عالم نہیں کہا گیا، عالم بھی کہا جاتا تو عالم کی ایک تعریف ما سوی اللہ کو عالم کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ جتنی بھی کائنات کی تخلیق ہے سب عالم ہے، لیکن کوئی یہ شبہ کر سکتا تھا کہ سے کوئی ایک عالم مراد ہوگا، وہ عالم انسان مراد ہوگا، عالم جنات مراد ہوگا، عالم حیوانات مراد ہوگا،
انسانوں کی دنیا، حیوانوں کی دنیا، جنات کی دنیا، ملکوت کی دنیا، ناسوت کی دنیا، لاہوت کی دنیا، جمادات کی دنیا، نباتات کی دنیا، یہ دنیا مختلف عالموں میں تقسیم شدہ ہے. اس لیے یہ کہا جاتا کہ وہ عالم کا پروردگار ہے. تو ایک تعریف تو یہ تھی کہ ما سوی اللہ جو چیزیں سب کا پروردگار ہے، مگر عالمین فرما کر کے ہر شبہ کا اظہار کر دیا گیا کہ عالمین میں جتنے عالم ہیں سب کا پروردگار بھی وہی ہے. وہ جمادات کا بھی پروردگار ہے، وہ نباتات کا بھی پروردگار ہے، وہ حیوانات کا بھی پروردگار ہے، وہ انسانوں کا بھی پروردگار ہے، وہ جنات کا بھی پروردگار ہے، وہ ملکوت کا بھی پروردگار ہے. عالمین میں جتنی کائنات شامل ہے وہ سب کا پروردگار ہے، وہ سب کا پالنے والا ہے، وہ سب کا رب ہے. ربوبیت اسی کی ذات سے متعلق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور پالنے والا نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے. اور کیسا پالنے والا ہے؟ اللہ اکبر. قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کی روزی اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھی ہو. جاندار کہیں بھی ہو، کسی بھی مقام پہ ہو، دریاؤں کی تہوں میں مچھلیاں ہوں، پہاڑوں کی بلندیوں پہ جانور ہوں، یا فضاؤں میں پرواز کرنے والے پرندے ہوں، یا صحراؤں میں بسنے والی مخلوق ہو، ہر ایک کو روزی اللہ دے رہا ہے، اپنے وقت پہ دے رہا ہے، اپنے موقع پہ دے رہا ہے، ضرورت کے مطابق دے رہا ہے. قدرت کا عجیب قانون ہے، عجیب نظام فطرت ہے قدرت کا. اللہ اکبر. کہ جو چیز انسان کے لیے جتنی ضروری تھی اسی قدر رب العالمین نے سحر الرسول بنا دی. مثال کے طور پر ٹکنے کے لیے، قیام کے لیے، ٹھہرنے کے لیے انسان کے لیے زمین کی ضرورت تھی، تو اللہ نے انسانوں کی تخلیق سے پہلے زمین پیدا فرمائی. اگر زمین نہ ہوتی تو کہاں ٹھہرتا انسان، کہاں قیام کرتا انسان؟ اس کے ساتھ ساتھ کھانے کے لیے انسان کو روزی کی ضرورت تھی، غلے کی ضرورت تھی، اناج کی ضرورت تھی، دوسری اغذیہ کی ضرورت تھی، تو زمین کے اوپر بھی کھیرتی. موسموں کا پابند کر دیا کہ تم کاشت کرو روزی حاصل کرو، تم غلہ اگاؤ اور روزی حاصل کرو، تم محنت کرو روزی حاصل کرو، تم جانور پالو اور روزی حاصل کرو. تو کائنات میں زمین پہلے پیدا کی، اس کے بعد کائنات میں وہ چیزیں پیدا کی جو انسانی ضرورت کے لیے تھی، رب العالمین ہے. اور اس کے بعد انسان کو جتنی چیزوں کی ضرورت تھی وہ سب اس نے فری فراہم کر دی. ہواؤں کی ضرورت تھی، فری. سورج کی ضرورت تھی، فری. زمین کی ضرورت تھی، فری. موسم کی ضرورت تھی، فری. عزیزان ملت اسلامیہ، زمین قدموں کے نیچے ہے، پانی زمین کے نیچے ہے، اور پودے زمین کے اوپر ہیں. مگر ایک چیز ایسی تھی کہ جس کی ضرورت سب سے زیادہ انسان کو تھی، اس کے بغیر انسان ایک لمحے نہیں رہ سکتا ہے، اور وہ سانس ہے، وہ ہوا ہے. یعنی زمین کے بغیر بھی کہیں خلا میں قیام کر لے، پانی کے بغیر بھی 2-4 روز زندہ رہ جائے، کھانے کے بغیر بھی ایک آدھ ہفتہ زندہ رہ جائے، لیکن ہوا کے بغیر ایک سانس نہیں لے سکتا تھا. اس لیے ہوا کو اللہ نے پیر کے نیچے نہیں پیدا کیا، موسموں کا پابند نہیں کیا، بلکہ ناک کے نیچے پیدا کر دیا ہے. جہاں بھی چاہیں آپ سانس لیں، وہ خلا ہو یا ملا ہو، گھر کی تنہائی ہو یا ماحول ہو، سانس کے لیے ہوا اللہ نے ہر جگہ پیدا کر دی ہے. کیسا رب العالمین ہے، کیسا پروردگار ہے. سانس کے لیے ہوا کی ضرورت تھی تو ناک کے قریب پیدا کر دیا گیا، اور ایمان کے لیے نبی کی ضرورت تھی تو جان مانو کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. ہوا ناک سے دور ہو جائے تو انسان بے جان ہوتا ہے، اور نبی اگر مومن سے دور ہو جائے تو انسان بے ایمان ہو جایا کرتا ہے. اللہ نے ہر چیز کو مخلوق کی ضرورت کے مطابق پیدا فرمایا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ایک بکری کا بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی کھڑا ہو جاتا ہے، انسان کا بچہ 2 سال لیتا ہے، 1 سال لیتا ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ انسان کو اتنا کمزور کیوں بنایا گیا؟ اس لیے کہ بکری کے بچے کو گود میں اٹھانے والا اور دودھ میں پلانے والے ہاتھ نہیں ہے، وہ فطرت کا پابند ہے. اگر ہاتھ میں اٹھانے والے لوگ ہوتے، دودھ پلانے والے لوگ ہوتے، اس کی صحت کا خیال کرنے والے لوگ ہوتے تو شاید اسے بھی وقت دیا جاتا. مگر قدرت رب العالمین ہے، چونکہ اسے کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، اس لیے اس کے پیروں میں یہ توانائی پیدا کی گئی کہ وہ فوراً ہی کھڑا ہو جائے.
जानवर का बच्चा इतने दिनों के बाद खड़ा होता है, इंसान का बच्चा 2 साल में चलता है। इसलिए कि इंसान के लिए माँ की आगोश है, बहन का हाथ है, बाप की सरपरस्ती है। ये सब मिलके पता ये चला कि जब फितरत किसी को सहारा देती है तो अपने सहारे किसी हद तक दूर कर लेती है, यहां तक कि कायनात सहारा दे रही हो, और जब कोई बेसहारा होता है तो बराह रास्त अल्लाह उसे सहारा देता हुआ नजर आता है। जानवर है, जानवर तो फिर भी जानवर है, जमीन पे टिका हुआ है। कभी आपने बरसात के मौसम में तालाब में तैरती हुई मछलियों को देखा है? एक बड़ी मछली है जो माँ है, और उसके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, इंसेक्ट की शक्ल में, कीड़े की शक्ल में, नन्हे नन्हे से, जो हजारों की तादाद में हल्का बनाए हुए हैं। माँ बीच में है और चारों तरफ हजारों, कई हजार मछलियों के बच्चे सतह आब पर तैर रहे हैं। मौजें हैं, तूफान है, लहरें हैं, मगर बच्चे तैर रहे। नन्हे नन्हे बच्चे अंडे से निकलने के बाद तैरने लगते हैं। इंसान महीनों सीखता है तो तैरता है, और उसके बादुशल हो जाते हैं अगर 1 मील उसे तैरना पड़ जाए। मगर ये मछलियों के बच्चे, जिन्हें तैरने सिखाने वाला कोई नहीं है, जिन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं है, अंडों से बाहर आते ही तैरने लगते हैं। और एहसास जिंदगी इतना बलीग है, एहसास जिंदगी इस कदर नुमाया है कि आपने पत्थर फेंका, माँ गायब हो गई तो बच्चे भी गायब हो जाते हैं। ये शऊर किसने दिया है? ये एहसास किसने दिया है? ये बताओ, उस माँ को अपने बच्चे का तहफ्फुज़ का जज्बा किसने दिया है कि वो तन्हा है और हजारों बच्चों को जमाने की आफतों से बचाती है, आपके 10 बुर्ज से बचाती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम आलम का परवरदिगार है, कायनात का पालने वाला है, कायनात के जर्रे जर्रे को रोजी देने वाला है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने मुर्गी के छोटे छोटे चूजों को देखा होगा। कायनात तक फैली हुई अल्लाह की निशानियों को देखिए। कायनात का जर्रा जर्रा खुदा की रुबूबियत और खुदा की अजमत की गवाही देता हुआ नजर आता है। आपने देखा होगा कि एक मुर्गी बहुत से बच्चों को टहलाती रहती है, उसके इर्द गिर्द हिफाजत करती है जब तक कि वो खुद अपनी हिफाजत काबिल न हो जाए। एक चील ने किसी बच्चे के ऊपर हमला किया और उसे उठा ले गई। मुर्गी उड़ना नहीं जानती, परिंदों में से नहीं है, वो चरिंदों में से है। मगर आपने देखा होगा कि मुर्गी 40-40 फीट तक चीखती हुई अपने बच्चे को बचाने के लिए ऊपर उड़ने की कोशिश करती है। एक मुर्गी के अंदर ये नन्हा सा दिल, ये ममता का बेकरार जज्बा किसने रख दिया है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम आलमों का पालने वाला है। कितना नन्हा सा दिल होगा मुर्गी का, कितना नन्हा सा दिल होगा बच्चे का, मगर अल्लाह अकबर, वो रब्बुल आलमीन है, वो कायनात को पाल भी रहा है, कायनात की परवरिश के इंतजाम भी कर रहा है और कायनात की हिफाजत भी कर रहा है। वो मुहाफिज भी है, वो हफीज भी है, वो हिफाजत करने वाला भी है। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम आलमों का परवरदिगार है, जो तमाम आलमों का पालने वाला है, जो तमाम आलमों को रोजी देने वाला है, जो तमाम आलमों को रिज़्क़ फराहम करने वाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आपने देखा होगा जिन पौधों को आप पानी देते हैं तो बड़े नाजुक होते हैं, पानी न दे सूख जाते हैं। अगर आप पानी न सूख जाते हैं वो, लेकिन जिन पौधों को कुदरत पाती है वो कितने तवाना होते हैं। पहाड़ों की बुलंदियों पे पत्थरों का सीना चीर करके जो पौधे परवान चढ़ते हैं, उन्हें कोई पानी देने वाला नहीं है, उन्हें कोई सींचने वाला नहीं है, मगर आलम यह है कि वो सदियों तक खड़े रहते हैं, न वो सूखते हैं और न ही वो खजा का शिकार होते हैं और न ही वो किसी मुसीबत का शिकार होते हैं। ये पौधों को आप लगाते हैं, चूंकि आप सहारा दे रहे हैं, कुदरत ने आपको सहारा बना रखा है, इसलिए वो पौधे खजा का भी शिकार होते हैं, वो पौधे सूखते भी हैं। अगर पानी न दें तो यकीनी और लाजमी तौर पे वो पौधे मुरझा भी जाते हैं। लेकिन कुदरत के सहारे परवान चढ़ने वाले पौधे जो अल्लाह की रुबूबियत का इंतहाई शानदार मजहर है, वो न सूखते हैं, न खजा का शिकार होते हैं और न उन्हें पानी देने की जरूरत होती है। पहाड़ों के सीनों पर, जंगलों में, दरियाओं में, दरियाओं की सतह में भी सही है, जो पौधे परवान चढ़ते हैं उन्हें कोई पानी नहीं देता है, कोई ग़िज़ा फराहम नहीं करता है, कोई उन्हें खाद नहीं देता है, फिर भी परवान चढ़ रहे होते हैं। असल में जो पौधे आप भी पालते हैं वो भी रब ही पालता है। बज़ाहिर आप समझते हैं कि आप परवरिश कर रहे हैं, आप पाल रहे हैं, आप पानी दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने खेती बाड़ी की होगी तो अंदाजा होगा कि एक नन्हा सा दाना आप जमीन का सीना चीर के वहां रख देते हैं और चले आते हैं। आप देखते हैं कि वो लहलहा उठेगा और हमारे खलियान भर जाएंगे गल्लों से। आपने ये किया, नन्हा सा दाना है, मैं कोई ऐसी फलसफियाना तकरीर नहीं कर रहा हूं जो आपकी समझ में ना आए। नन्हा सा दाना आपने रखा और घर चले आए,
اقبال نے کہا تھا دیکھ خدایا یہ زمین تیری نہیں میری نہیں، تیرے آبا کی نہیں میری نہیں تیری نہیں، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون۔ آپ دیکھیں آپ نے ایک ننھا سا دانہ رکھا زمین میں اور چلے آئے۔ زمین کا نمک جو بڑے بڑے فرعونوں کی ہڈیوں کو نگل جاتا ہے، سورما بنا دیتا ہے، وہ اس دانے کو نہیں نگل پاتا بلکہ اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو پالتا ہے۔ نمک وہاں بھی موجود ہے۔ آپ زمین کے نمک میں بڑے بڑے فرعونوں کو سلا دیے، ان کی ہڈیاں گل جائیں گی، ان کا وجود گل جائے گا، وہ فنا ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، مگر ایک دانہ جو آپ نے ڈالا ہے رب العالمین کے سہارے، جو آپ کی پرورش کا ذریعہ ہے، تو وہ زمین اسے کھاتی نہیں ہے، مٹاتی نہیں ہے، پرورش کرتی ہے۔ آپ گھر چلے آئے اور آپ نے دیکھا کہ اس دانے سے کچھ دنوں کے بعد ایک ننھی سی کوپل نمودار ہوئی، اتنی نازک کہ بارے شبنم بھی برداشت نہ کر سکے، اتنی نازک ہے وہ کوپل کہ شبنم کا بوجھ بھی برداشت نہ کر سکے، اگر شبنم گرے تو اس کی کمر جھک جائے، مگر اتنی طاقتور ہے کہ زمین کا سینہ چیر کے باہر آئی ہے۔ یہ لطافت اور یہ قوت کس نے جمع کر دی ہے پودے کے اندر؟ کون ہے؟ جو رب العالمین ہے۔ ایک ننھا سا دانہ آپ نے ڈالا اور کچھ دنوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس نے اپنا سر اٹھایا زمین سے، ایک کوپل نمودار ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پورا نظام فطرت اس کی پرورش کر رہا ہے، پورا نظام فطرت، زمین اسے غذا فراہم کر رہی ہے، آسمان اس کا چہرہ دھلا رہا ہے، سورج اسے توانائی فراہم کر رہا ہے، نسیم سحری اسے جھولا جھلا رہی ہے، باد صبا کھیلیاں کر رہی ہے، شبنم اسے وضو کرا رہی ہے، پورا نظام فطرت اس کی پرورش کر رہا ہے۔ ایک پودا اپنے پیروں پہ کھڑا ہے، کہیں اسے جانا نہیں پڑتا سورج کی روشنی کے لیے، کہیں اسے حاصل نہیں کرنا پڑتا، اللہ رب العالمین ہے، تمام تر توانائیاں، تمام ضرورتیں اس کے اوپر پوری کر دیتا ہے، بارش اس کے اوپر نازل ہوتی ہے، ہوا وہاں چلتی ہے، نسیم سحری اسے جھولا جھلاتی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کچھ دنوں کے بعد وہی پودا ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ آپ نے ایک بیج زمین کے اندر ڈالا تھا، اب ایک تناور درخت ہے، ایک بیج جو آپ نے زمین کے اندر ڈالا تھا، آپ نے دیکھا کہ درخت پر وہی بیج ہزاروں کی شکل موجود ہے، بلکہ لاکھوں کی شکل موجود ہے۔ ایک بیج آپ نے ڈالا تھا، قدرت یہ مشاہدہ کرا رہی ہے کہ جب زمین کے سینے میں ایک بیج ڈالیں گے تو اللہ ہزاروں بیج عطا فرمائے گا، تو اگر اللہ کے راستے میں ایک خرچ کریں گے تو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں عطا فرمانا یہ اس کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہے نا۔ بہر کہ ابھی ایک مثال تھی، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس سے پھول بھی نکلے، پھل بھی نکلے۔ قانون یہ ہے فطرت کا کہ جیسا میٹیریل ہوگا ویسے ہی رنگ بھی ہوگا، ویسے ہی ذائقہ بھی ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹیریل ایک طرف کا ہو، رنگ طرح طرح کے ہو، کلر طرح طرح کے ہو، مٹی ایک ہے، پانی ایک ہے، ہوا ایک ہے، لیکن جب پھول نکلتے ہیں تو کئی کلر کے نکلتے ہیں، کئی رنگ کے نکلتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کی ربوبیت کا واضح مشاہدہ نہیں ہے؟ تمہارے لیے لون میں بھی، الوان میں بھی اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک میں گوید، پھل نکلتا ہے تو مختلف ذائقوں کا نکلتا ہے اور مختلف حیثیتوں کا نکلتا ہے۔ ایک دانہ آپ نے ڈالا تھا اور قدرت نے ہزاروں دانوں میں تبدیل فرما دیا۔ یہ اللہ کی ربوبیت کی واضح مثالیں ہیں جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ رہا انسان کا معاملہ تو سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے ہیں، 40 روز کے لیے انہیں بلایا گیا ہے، توریت عطا کرنی، روزہ رکھوایا گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ چلا قرآن کا روزے سے، کتاب الہی کا روزے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب روزہ ہوگا تو انبیاء کو کتاب ملتی تھی، آپ روزہ رکھ کے قرآن پڑھیں گے تو آپ کے سینے پہ قرآن کا جمال اترے گا، قرآن کا نور اترے گا، قرآن کی کیفیت اترے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً روزے کی حالت میں جب ان کے اوپر وحی الہی کے نزول کا آغاز ہوا، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہرکیف حضرت موسیٰ کو دیا کہ آپ کوہ طور پہ جائیے۔ موسیٰ کی قوم مکمل ان پہ ڈیپینڈ کرتی تھی، پانی مانگنا ہو تو ان سے، بارش مانگنا ہو تو ان سے، من و سلوہ طلب کرنا ہو تو ان سے، کوئی مصیبت دور کرنی ہو تو ان سے، ہر لمحے وہ جناب موسیٰ کے پاس۔ جناب موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں جا رہا ہوں 40 روز کے لیے، میری قوم کا کیا حال ہوگا؟ اسے کوئی ضرورت پیش آئی، یہ بھوکی ہوئی تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اس پتھر پہ اپنی لاٹھی مارو، وہ عصائے موسوی جو پیغمبری کی علامت تھا، آپ نے مارا اور پتھر کی چٹان کئی ٹکڑوں میں بکھر گئی۔ آپ نے کہا سب سے چھوٹے پتھر پہ مارو،
مارا تو وہ بھی کئی ٹکڑوں میں. آپ نے کہا ایک دفعہ اور ضرب لگاؤ سب سے چھوٹے پتھر، پھر مارا تو اور کئی ٹکڑوں میں. اور سب سے نیچے پتھر کے سینے سے ایک ننھا سا کیڑا منہ میں باضابطہ سبزے کی گھاس لیے ہوئے تسبیح الہی کرتا ہوا نکلا. اللہ نے فرمایا موسیٰ، جو رب اپنی مخلوق کو پتھر کے سینے میں روزی دیتا ہے وہ رب تمہارے غلاموں کو اور تمہاری امتیوں کو یوں چھوڑ دے گا؟ اپنے رب پہ بھروسہ کرو، جاؤ. اور انبیاء کرام نے بھروسہ کیا. حج پاک کا زمانہ آ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا اپنی بیوی کو جناب ہاجرہ کو اور اسماعیل کو، ننھے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو وادی غیر ذی زرع میں پتھر پہ چھوڑ آؤ. آج جہاں خانہ کعبہ ہے کوئی آبادی نہیں تھی، انسانوں کا وجود نہیں تھا، زمین شعلے اگلتی تھی، آسمان انگارے برساتا تھا، مگر وہاں حکم دیا گیا اپنے بچوں کو چھوڑاؤ. نبی کو اپنے اللہ کی الوہیت بھروسہ ہوتا ہے. نبی اپنے رب کو رب العالمین سمجھتا ہے، مانتا ہے اور جانتا ہے اور یقین کرتا ہے. نبی اسباب پہ نہیں خالق اسباب پہ بھروسہ کرتا ہے. نبی ذرائع پہ نہیں خالق ذرائع بھروسہ کرتا ہے. اس لیے جناب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے آتے ہیں. یہ نہیں پوچھتے مولا میرا دودھ پیتا بچہ کیا پیے گا، کیا کھائے گا، یہاں تو کوئی پانی بھی نہیں ہے. اور پھر جناب ہاجرہ صفا اور مروہ کی پہاڑی پہ 7 مرتبہ دوڑتی ہیں. جب بچہ سامنے ہوتا ہے پہاڑی سے دیکھ سکتی ہیں تو منہ کر کے دیکھتی ہیں اس طرف جہاں آج کعبہ ہے، جہاں آج زمزم ہے. اور جب بچہ نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے وادی نیچی اور دوڑنا شروع کر دیتی. جب اوپر جاتی ہیں پھر دیکھتی ہیں انہوں نے دیکھا تھا ہم دعا کر رہے ہیں کھڑے ہو کر کے، وہ دوڑی تھی ہم بھی دوڑ رہے ہیں. اور جب 7 چکر کے بعد استرار کامل طاری ہو جاتا ہے تو واپس آتی دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل کے قدموں کی ٹھوکر سے زمزم پیدا ہو چکا ہے. ایما کے جہاں پڑتے ہیں قدم زمزم وہیں پیدا ہوتا ہے. آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. میں یاد کر رہا تھا میرے عزیز دوستو کہ رب العالمین نے بھروسہ ہو تو پتھروں کے سینے زمزم پیدا ہو سکتے ہیں، پہاڑوں کے دامن میں روزی فراہم کی جا سکتی. آپ اگر علم الحیوانات کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب رشیا کے بہت سے علاقوں میں اور سائبیریا کے علاقوں میں برف پڑنے لگتی اور جانوروں کا اور پرندوں کا مارنا ناممکن ہو جاتا ہے، وہ پرندے ہندوستان اور پاکستان کی زمین طرف سفر کرتے ہیں. ہزاروں میل کی دوری وہ طے کر کے روزی حاصل کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں اور جب موسم ٹھیک ہوتا ہے پھر واپس چلے جاتے ہیں. یہ شعور کس نے بخشا ہے؟ رزاقیت کا اتنا عظیم مظاہرہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ اگر چاہیں تو اس موضوع پر ہزاروں باتیں سوچ سکتے ہیں لیکن وقت کی تنگ دامانی اجازت نہیں دیتی کہ مزید مثالیں دے سکوں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا تمام تعریفیں اللہ کے لیے اس لیے ہیں کہ وہ تمام عالم کا پالنے والا ہے. اب آپ اندازہ تو فرمائیں کہ اللہ آپ کو پال رہا ہے، جتنی نعمتیں دے رہا ہے اتنا تو شکر ادا کرنا چاہیے، اتنی تعریف کرنی چاہیے، مگر آپ نہیں کر سکتے. یہ جو سانس ہم لے رہے ہیں نا یہ اللہ کی ربوبیت ہی کا مظہر ہے، اس کی رب العالمینی ہی کا اظہار ہے. سانس اندر جاتی ہے باہر آتی ہے، اندر جانے والی سانس کے باہر آنے کا یقین نہیں اور باہر آنے والی سانس کے اندر جانے کا یقین نہیں. کون جانتا ہے کہ ہماری جو سانس اندر ہے وہ باہر آ سکے گی؟ عجیب بات ہے، دنیا اپنے محلات زمین پہ تعمیر کرتی مگر اللہ نے ہماری زندگی کا محل ہوا پہ تعمیر کر دیا ہے. پوری زندگی ہوا پر قائم ہے. سانس لے رہے ہیں تو زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں تو حیات ہے، سانس لے رہے ہیں تو موجود ہیں، سانس لے رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں تو کام کر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں تو چل پھر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں تو مشاہدہ کر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں. اور یہ ہوا ہے. کتنی نازک ہے ہماری زندگی مگر کتنا قدیر اور کتنا قادر ہے وہ رب العالمین جس نے ہوا پر ہماری زندگی قائم کر دی. اب عالم یہ ہے کہ شادی کرتے کہتے ہیں ہر نفسے کے فرو میرود ممیت حیاتس بچو بیرو آمد مفرح ذاتس. ہر سانس جو زندگی کو بڑھانے والی ہے، روح کو تسکین دینے والی اور باہر آنے والی ہے تو حیات کو بڑھانے والی ہے. عزیزان ملت اسلامی، اندر جانے والی سانس کے باہر آنے کا یقین نہیں، باہر آنے والی سانس کے اندر جانے کا یقین نہیں. پتہ چلا ایک مومن اگر ایک مرتبہ سانس لے تو 2 مرتبہ حمد الہی کرنی ہوگی اور 2 مرتبہ اللہ شکر ادا کرنا ہوگا. کون کر سکتا ہے؟ یہی وجہ کہ بعض صوفیہ نے کہا ہے، غالباً سلطان باہو نے کہا رحمت اللہ علیہ، جو دم غافل سو دم کافر.
جو سانس غافل ہے وہ سانس خدا کی، کافر کے معنی یہاں کفر فقہی یا کلامی نہیں ہے، کافر کے معنی کفران نعمت ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر، جو سانس اللہ کے ذکر سے غافل ہے وہ سانس کفران نعمت کر رہی ہے، اللہ کی ناشکری کر رہی ہے۔ کون اپنے رب کا شکر ادا کر سکتا ہے؟ مگر حکم دیا گیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے، تمام عالموں کا پروردگار ہے، تمام عالموں کا رب ہے۔ کیوں وہ تمام عالموں کا پروردگار ہے بھائی؟ پہلے میں نے کہا تمام تعریفیں کیوں ہیں؟ رب العالمین ہے۔ تمام تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے کیوں ہے؟ رب العالمین ہے۔ رب العالمین کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب الرحمن الرحیم ہے، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، بے پناہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے جو مر گیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا تھا کہ اس زمانے میں جو باطل فرقے تھے ان کو ہماری کتابوں میں پڑھایا جاتا تھا، آج بھی درسگاہوں میں پڑھایا جاتا ہے، تفسیر کتابوں میں، فقہ کتابوں میں، باضابطہ علم کلام میں معتزلہ کو پڑھایا جاتا ہے۔ افسوس یہ کہ آج کے باطل فرقوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں، اس لیے چلتے جا رہے ہیں۔ آج نئے علم کلام کی ترتیب کی ضرورت ہے درسگاہوں میں، جہاں آج کے باطل فرقوں کو کے چہرے بے نقاب کیے جائیں۔ معتزلہ ایک فرقہ تھا جو یہ کہا کرتا تھا کہ جو بات بندے کے لیے مفید ہے اللہ پہ اس کا کرنا واجب ہے، یہ اس کا عقیدہ تھا۔ واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ واجب کرنے والا کوئی اور کے سامنے مجبور بے بس ہوگا۔ اللہ مختار ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ پہ کوئی شے واجب نہیں ہے۔ اللہ کائنات کو وجود کی دولت دیتا ہے مگر وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، تو وہ اس لیے نہیں پال رہا ہے کہ پالنا اس پر واجب ہے، اس لیے پال رہا ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اگر وہ پال رہا ہے تو اپنی رحمت کی بنیاد پہ پال رہا ہے، پال رہا ہے تو اپنی رحیمی کی بنیاد پہ پال رہا ہے، پال رہا ہے تو اپنے کرم بے پایا کی بنیاد پہ پال رہا ہے۔ اس کی رحمت نہ ہوتی تو کائنات کی کوئی شے نہیں بن سکتی تھی، کائنات کی کوئی شے زندگی نہیں پا سکتی تھی، کائنات کی کوئی شے وجود میں نہیں آ سکتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی آپ نے اللہ کے رسول کی عظمتوں کے حوالے سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریف اللہ کے تمام والوں کا پالنے والا ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ نے اپنے لیے رب العالمین کہا اور اپنے رسول کے لیے رحمت للعالمین کہا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ رب العالمین ہے اور یہ رحمت للعالمین۔ رب العالمین کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ رحمان الرحیم ہے۔ لیکن رحمان الرحیم کی صفت بندوں پہ جلوگر کیسے ہوتی یہ جاننے کی کوشش کیجیے۔ یاد رکھیے کائنات کی کوئی ہے بغیر رحمت الہی کے نہیں پل سکتی۔ اگر اللہ نے ماں کے دل کے اندر اپنے بچے کے لیے رحمت نہ ڈال دی ہوتی تو کیا بچہ پرورش پا سکتا تھا؟ کتنی مشقتیں اٹھاتی ہے ماں، کتنی تکلیفیں گوارا کرتی ہے ماں، کتنے زخم برداشت کرتی ہے ماں، تب جا کے ایک بچہ وجود میں آتا ہے۔ بڑے ہونے کے بعد وہ ماں کو بھول جائے تو یہ اس کی انتہائی ناکامی ہے، اس کے احساس کی موت ہے جو اپنی ماں کو بھول جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں پالتی ہے، پہلے 9 مہینے اپنے شکم میں پالتی، اس کے بعد جب پیدا ہوتا ہے تو پالتی، اسے آفات روزگار سے بچاتی ہے، بیماریوں سے تحفظ دیتی ہے، اس کے اوپر سایہ فگن دیتی ہے، اسے اپنا خون جگر پلاتی ہے، تب جا کر کے ایک بچہ پروان چڑھتا ہے، اس کی تمام مصیبتوں کو اپنے سینے پہ جھیل لیتی ہے، اپنا شباب قربان کر دیتی ہے، جوانی کی رانائیاں لٹا دیتی ہے، تب ایک بچہ پروان چڑھتا ہے۔ اگر ماں کے اندر یہ جذبہ رحمت نہ ہوتا تو کیا بچہ پلتا؟ پتا چلا رحمت ہی پالتی ہے ساری کائنات کو۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، اس لیے رب العالمین ہے، وہ ساری کائنات کو پال رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور اس کی رحمت کا عالم جانتے ہیں کیا ہے؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے، اور یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے، لاتعداد حصے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ ایک حصہ تو اس نے پوری دنیا کو دے کر رکھا ہے، جس کے ذریعے سے جانور اپنے بچوں کو پالتا ہے، مائیں اپنے بچوں کو پالتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں، مگر 99 حصے اس نے اپنی ذات کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں کہ اپنے بندوں پہ رحم فرمائے گا قیامت کے دن۔
اے رحمان الرحیم اس میں ہم کو بھی شامل فرمانا، جو تو نے اپنے بندوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ کیسا کریم ہے وہ، یعنی پوری کائنات پرورش پا رہی ہے اس کی ایک صفت رحمت سے، 99 مخصوص ہیں اس نے اپنے بندوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، اور اس نے رحم کے اتنے گوشے عطا فرما دی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمانوں کا خالق تم پر رحم کرے گا۔ ما کان اللہ فی عون عبدہ ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کے لیے مدد کرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا الخلق عیال اللہ، پوری کائنات اللہ کا کنبہ ہے، اگر تم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کے کنبوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرو۔ یہ ہے اس کی رحمی اور کریمی کا عالم کہ کائنات کے ذرے ذرے پہ اس نے اپنے رحم کی برسات فرما دی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے رحمت الہی کی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ میدان قیامت ایک بندے سے اللہ پوچھے گا میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، اگر تو نے میری عادت کی ہوتی تو آج میں تجھ پہ رحم کرتا، تو نے مجھے پانی پلایا تو مجھے سیراب کرتا، تو مجھے کھانا کھلایا ہوتا تو میں تجھے آسودہ کرتا۔ بندہ کہ مولا تو پیاسا کیسے ہوگا، تو کیسے بھوکا ہوگا، اور تو کیسے پانی کا طلبگار ہوگا، تو کیسے بیمار ہوگا، مولا تو شافی مطلق ہے، تو رب العالمین ہے، کائنات کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم نے اس کی عیادت کی ہوتی تو میری رحمت کو وہاں پاتے۔ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو نے اسے کھانا کھلایا ہوتا تو میری رحمت تمہارا مقدر بن جاتی۔ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو نے اسے سیراب کیا ہوتا تو یقیناً آج میں تجھے اپنی رحمت سے سیراب کرتا۔ یعنی اپنی ذات کو بندوں کی سطح کی حیثیت سے پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جذبہ رحمت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو اس کے باوجود رحمت سے کام نہیں لیتے، ظلم سے کام لیتے ہیں۔ غیر کیف اور رحمان رحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، وہ رحمان خود ہے، رحیم ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کا سلوک کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا سلوک کریں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کا سلوک کریں۔ وہ روایت تو تم نے سنی ہوگی کہ ایک فاحشہ عورت صرف اس لیے بخش دی گئی کہ اس نے اپنے دوپٹے کو کنویں میں ڈال کر کے ایک بھوک پیاسے کتے کو دوپٹہ نچوڑ کے پانی پلایا تھا، اور ایک عورت اس لیے جہنم کی مستحق بنا دی گئی کہ اس نے اپنی بلی کو بغیر کھلائے ہوئے مار ڈالا تھا، یعنی مر گئی تھی وہ۔ یعنی پتا چلا جانوروں کے ساتھ مہربانی کرنے والا بھی جنت کا مستحق ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جذبہ رحمت جو اس کے دل میں ہے، جس کی بنیاد پر وہ رحم کرتا ہے، وہ اللہ کی صفت رحمت کا پرتو اور جلوہ ہے جو اس کے قلب کے اندر محسوس کر دیا گیا ہے۔ 99 اس نے بندوں کے لیے محفوظ کر رکھے ہیں جو ہمیں عطا فرمائے گا وہ اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے۔ اب آئیے دیکھیے، اللہ رحمان الرحیم ہے، بندوں تک اس کی رحمت پہنچتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اگر رحمان الرحیم نہ ہوتا تو پرورش نہ ہوتی، رب العالمین کے مظاہر نہ ہوتے، ماں پالتی ہے اپنے بچے کو، اور عجیب بات ہے کہ بچے کے اس بچے دانی کو جہاں بچہ 9 مہینے رہتا ہے اس کا نام رحم رکھا گیا ہے۔ مصدر اور مشتق ایک ہی ہے، رحم کا مشتق ہے، ماں کے اس کو رحم کہا گیا ہے، اور جو دعا سکھائی گئی ہے بندوں کو اپنے ماں باپ کے لیے اس میں رب کا بھی تذکرہ ہے اور رحم کا بھی ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر ایسے ہی رحم فرما جیسے کہ انہوں نے میری پرورش کی ہے۔ تو یہاں رحم بھی ہے اور رب بیانی ہی سے رب بھی رب مصدر جو ہے وہ دونوں کا ایک ہی ہے، ایک صفت، یعنی میں رب ہوں مگر میں اپنے بندوں کو پالتا ہوں ماں باپ کے ذریعے سے، پرورش کراتا ہوں ماں باپ کے ذریعے سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت ختم ہو رہا ہے، بس تھوڑی سی بات۔ تو ظاہر ہے کہ اگر بچہ پلتا ہے تو اللہ کی ربوبیت کی بنیاد پر اللہ پالنے والا ہے، اور ماں اور باپ اسے پالتے ہیں، اور ان کا حق ہے کہ جب وہ ایسے بن جائیں جیسے کہ بچہ تھا، وہ نہیں کھا سکتا تھا وہ کھلاتے تھے، چل نہیں سکتا چلاتے تھے، نجاست کرتا وہ پاک کرتے تھے۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور چل نہ سکے تو چلائیں، کھا نہ سکے تو کھلائے،
اگر گندگی کرتے ہیں تو پاک کرے جیسے کہ وہ خود کرتے تھے، تب جا کے حق ادا ہوگا، اور وہ بھی مکمل نہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رحمت کا بڑا گہرا تعلق ہے ربوبیت سے۔ اللہ نے اپنے کو رحمان و رحیم کہا ہے اور اپنے حبیب کو رحمت للعالمین کہا ہے۔ رحمان اور رحیم کا مصدر جو ہے رحمت ہی تو ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ کریں کہ اللہ رحمان و رحیم ہے اور سرکار رحمت للعالمین ہے، اور میں ابھی بتا چکا ہوں کہ بغیر رحمت کے کسی کی پرورش نہیں ہو سکتی ہے۔ پتا چلا کائنات کی جب پرورش ہو رہی ہے تو رحمت مصطفیٰ کے وسیلے سے، رحمت للعالمین کے وسیلے سے۔ وما علینا البلاغ، ابھی ایک آیت مکمل نہیں ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ پوری صورت موجود ہے انشاءاللہ پھر کبھی۔ السلام علیکم۔